النجم پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 17 اور 18۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، صدق اللہ العظیم۔ ما زاغ البصر، نہ تو آنکھ نے کجی کی، وما طغی، اور نہ بہکی، لقد تحقیق رآ، دیکھا اس نے، من آیات ربہ، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بہت بڑی نشانی کو۔ طغیٰ کے اور زاغ کے کئی معانی ارباب لسان نے کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ حد سے متجاوز ہونا، ایک معنی یہ ہے کہ ادراک سے عاجز ہونا، ایک معنی یہ ہے کہ تخیل سے وہم میں جانا۔ یہ سارے معنی زاغ کے ہیں۔ اب یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب نے اتنا بڑا نور دیکھا، کیا؟ اللہ کی ذات کو۔ نہ آنکھ حد سے متجاوز ہوئی، نہ تخیل وہم میں پڑا، اور نہ ادراک سے آنکھ عاجز ہوئی۔ کیوں؟ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب انسان کسی بڑی چیز کی طرف دیکھتا ہے نا، تو پھر نظر متجاوز بھی ہوتی ہے۔ آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر آپ کی نظر دائیں بائیں کو بھی دیکھتی ہے۔ کسی بھی آپ حسین منظر کو دیکھیں گے تو آپ کی نظر دائیں بائیں کی طرف بھی جائے گی، لیکن رب فرما رہا ہے کیا؟ میرے محبوب نے ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ذات خدا سے نظر نے تجاوز بھی نہ کیا، اور جو دیکھ رہے تھے اس کے بارے میں وہم میں بھی نہیں گئے۔ تخیل جو دیکھ رہا تھا، یقین اس کی ساتھ اطاعت کر رہا تھا، اور ادراک سے میرا محبوب عاجز بھی نہیں آیا، اتنے بڑے نور کو دیکھا۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال ہے۔ اچھا، دوسرا جو کمال اس آیہ کریمہ سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ آیہ بتا رہی ہے کہ حضور نے اللہ کو سر اور دل دونوں کی آنکھوں سے دیکھا، اکیلے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اگر دل کی آنکھ سے دیکھا ہوتا تو یہاں لفظ یہ ہونا چاہیے تھا، ما زاغ القلب وما طغی، محبوب کا دل نہ کج ہوا نہ بہکا، جبکہ کہا کیا گیا بصر، اور بصر عربی زبان میں تمام ارباب لغت کے نزدیک سر کی آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ بصر کہا ہی سر کی آنکھوں کو جاتا ہے کہ محبوب نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، اور جو دیکھ رہے تھے اس تخیل کے اندر وہم میں بھی نہیں گئے۔ یعنی کیا تھا؟ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو دل بھی دیکھ رہا تھا، اور کسی وہم میں نہیں پڑے، اور ادراک میں عاجز بھی نہیں آئے۔ ہوتا ہے نا کہ کسی آپ سورج کی طرف دیکھیں، ایک لمحہ دیکھنے کے بعد آپ عاجز ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں آپ نگاہ کو ادھر ادھر پھیرنے پر،
محبوب نے عاجز نہیں آئے، ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کو دیکھتے رہے، آپ کی نظر عاجز نہیں آئی، اور پھر ادراک میں عجز بھی نہیں آیا، حد سے تجاوز بھی نہیں کیا۔ اور حد سے متجاوز کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے نا تو پھر قرب و جوار میں جتنے اور حسین مناظر ہوتے ہیں انسان کی نظر ادھر بھی جاتی ہے۔ تو رب فرما رہا ہے محبوب نے قرب و جوار کے حسین مناظر کو نہیں دیکھا، سامنے جنت تھی اور جنت اپنے عروج پر تھی، رب جس تخت پر بیٹھ اپنی شان قدرت کے مطابق موجود تھا اس تخت کی بھی بڑی شان تھی، اور وہاں جو قدرت کا نور پھوٹ رہا تھا اس کی جو کرنیں دائیں بائیں جا رہی تھی اس کی بھی بڑی شان تھی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ما زاغ البصر، ہمارے محبوب نے کسی ادھر ادھر کے منظر کی طرف نظر نہیں کی، وہ ڈائریکٹ ذات خدا کو دیکھتے رہے۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور نظر بہتی بھی نہیں۔ لقد رأى، تحقیق آپ نے دیکھا رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی کو۔ اب وہ رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی سے مراد کیا ہے؟ اس پر مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جبریل امین کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا۔ یہ رب کی آیات میں سے بڑی نشانی ہے۔ کیوں؟ کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور 600 پروں میں عالم کیا ہے کہ ایک پر کھولتے ہیں تو مشرق سے مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور دوسرا پر کھولتے ہیں تو جنوب سے شمال تک، ساری کائنات 2 پروں کے نیچے۔ اور سرکار نے شب معراج جبریل امین کو اس کے سارے پروں کے کھول کر دیکھا۔ جس طرح وہ مور میوے رقص ہوتی ہے نا تو وہ پھر اپنے سارے پر پھیلاتی ہے نا، اور ایک حسین منظر جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصل شکل میں 600 پروں سمیت دیکھا۔ اور یہ اتنی بڑی قدرت کی نشانی تھی کہ سرکار کی نظر اس سے بھی بڑی قوت کی مالک تھی کہ حضور کو اتنا بڑا جبرائیل دیکھ کر بھی حضور کے تخیل میں کوئی وہم پیدا نہیں ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جنت، کہ حضور نے اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دیکھی، اور بڑی نشانی کیا؟ جنت۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری بندہ جنت میں جائے گا نا اس کے داخلے کا منظر کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں ایمان والا ہوگا لیکن گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوگا۔ اب بار بار اوپر جھانکے گا اور جھانک کر دیکھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں جھانک رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا اگر یہاں سے نکال کرنا یہ اوپر تو بٹھا دینا تو بس میں پھر تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر اوپر بٹھا دیں گے۔ اب جب اوپر بیٹھے گا تو سامنے جنت کا دروازہ نظر آئے گا اسے۔ اب پھر وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کرے گا مولا بس یہاں سے اٹھا کر نہ دروازے کے پاس کر دے، پھر نہیں کچھ مانگوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کر اسے دروازے کے پاس بٹھا دیں گے۔ اب جب دروازے کے پاس پہنچے گا جنت کی خوشبو، حلے، اندر کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ پوچھے گا اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مولا اگر دروازے سے اندر کر دینا پھر کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جتنی زمین ہے نا، روبے زمین، پورے روبے زمین جتنی ہے، اس کو 7 گنا بڑھا دو
تو پھر جتنی بنے گی نا اللہ اس آخری جنتی کو اتنی جنت عطا فرمائیں گے۔ اب اندازہ کرو جنت کتنی بڑی ہوگی، پھر اس میں حور و غلمان، پھر اس کے حسین مناظر، پھر اس میں بہتی نہریں، چلتے دریا، پھر پرندوں کا چہچانا۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو حضور نے شب معراج دیکھی۔ اور تیسرا قول جو ہے جس کی طرف جمہور مفسرین کرام گئے، وہ کہتے ہیں بڑی نشانی میں سے ہے اللہ کے قدرت کے کمالات۔ تو حضور نے جب رب کو دیکھا نا، رب کو دیکھ کر جب واپس مڑے نا، تو جو قدرت کے کمالات تھے وہ حضور نے دیکھے۔ کیا ہے؟ عرش ہے، عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، رب کی کرسی ہے، کرسی کے پاس قلم ہے، قلم کے سامنے لوح ہے، لوح پر قلم خود چل رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے عجیب مناظر تھے جو سرکار نے شب معراج دیکھے۔ تو اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، محبوب نے، ہمارے نبی نے اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ بڑی نشانی کیا تھی؟ وہ اللہ کی قدرت کے کمالات، کہ کیسے ایک فرشتوں کا جہان آباد ہے، کیسے ایک مخلوق کا نظام ہے، کیسے وہاں رزق تقسیم ہو رہا ہے، زندگیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کیسے اعمال اوپر چڑھ رہے ہیں، کیسے قبول ہو رہے ہیں، کیسے ایک پورا نظام بنا ہوا ہے۔ سرکار نے شب معراج اس سارے نظام کو دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے لقد رأى، دیکھا اس نے، من آیات ربی، اپنے رب کی نشانیوں میں سے الکبریٰ، بڑی نشانی کو دیکھا۔ تو جب ان کی نظر کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا، نظر نے تجاوز بھی نہ کیا، ادراک سے عاجز بھی نہ آئی، اور پھر خطا بھی نہ کھائی، تو اب جب ان کی نظر سے رب نہ چھپا تو پھر کائنات کی اور چیز کیا چھپ سکتی ہے؟ پھر کوئی اور چیز ہے جو مخفی رہ سکتی ہے؟ تو کوئی چیز حضور کی نگاہ سے مخفی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر صرف تجلی کا 17واں حصہ دیکھا تھا، تجلی پوری نہیں دیکھی، تجلی کا 17واں حصہ دیکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال کیا ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 7 میل دور تاریک ترین رات میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کسی پہاڑ کے چوٹی پر چلنے والی چمٹی کو بھی رات کو دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ کون ہے؟ جس نے تجلی کا 17واں حصہ دیکھا، پوری تجلی نہیں دیکھی۔ ان کی نظر کا یہ کمال ہے۔ تو جس نے پوری ذات دیکھی، پھر ان کی نظر سے کیا پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ پھر ان کی نظر سے مخفی کیا رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، البصر، سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کمال سے دیکھا کہ نگاہ نے تجاوز بھی نہ کیا، اور عاجز بھی نہ آئی، اور بہکی بھی نہ، اور کجی بھی نہیں آئی، ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کی ذات کو ہمارے محبوب نے دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن فہمی